چاند رات شریعت اسلامیہ میں لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ بندوں کو اس رات نوازتا ہے کہ پورا مہینہ تم نے روزے رکھے اور اب میں تمہیں اس کا صلہ عطا کروں گا۔ اور لیلۃ الجائزہ میں اللہ عیدی عطا کرتا ہے، اور بندوں کو وہ عطا کرتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا مالک ہمیں کیا کیا عطا کرتا ہے۔ ہر شخص جو عیدی دیتا ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق دیتا ہے نا۔ آپ کو بھی بچپن میں عیدی ملتی رہی ہوگی، اب بھی ملتی ہوگی، تو کوئی 10 روپے، کوئی 20 روپے، کوئی 50 روپے، لیکن کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس فراوانیاں ہوتی ہیں تو پھر اس کی عیدی تو اس کی عیدی ہوتی ہے۔ تو ہر شخص اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہی عیدی دیتا ہے نا۔ تو یار جب ایک عام آدمی 10-20 روپے دے دیتا ہے، لیکن جس کو اللہ نے بڑا نوازا ہو تو وہ پھر 500 روپے کا نوٹ آپ کو دیتا ہے کہ جناب یہ عیدی ہے آپ کی، تو پھر اللہ کتنی عیدی دیتا ہوگا، وہ کتنی کرم نوازیاں فرماتا ہوگا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ جھولی پھیلا کے رب سے مانگنے کا وقت ہے، یہ بازاروں میں آوارگی کا وقت نہیں ہے۔ تو یہ رات بھی ہماری اللہ کے حضور عبادت میں گزرنی چاہیے، ذکر و فکر میں گزرنی چاہیے، یاد الہی میں گزرنی چاہیے۔ تو لیلۃ الجائزہ کو کبھی ضائع نہ کیجیے اور اس رات کو برباد نہ کیجیے۔ سارے مہینے کی محنت آپ نے جو کی، اب اس کا صلہ لینے کا وقت ہے، اب عیدی لینے کا وقت ہے۔ تو عیدی لیجئے اپنے رب سے، جھولیاں پھیلا پھیلا کے لیجئے، اس سے خیرات مانگیے، اس کی کرم نوازیاں اور اس کی رحمتیں تمہارے اوپر برسیں گی، تو ان کو اپنے دامن میں سمو لیجئے۔ رمضان کی راتوں میں تو اہتمام ہوتا ہے جاگنے کا، عید کی رات بھی جاگنے کی رات ہے، اس میں بھی اللہ پاک کی طرف سے انعام کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ بہرحال عبادت گزار، خاص طور پہ اعتکاف میں بیٹھنے والے میرے بھائی بہن، بچے بچیاں، جو میں بھی ایک ساتھی سے ملاقات کے لیے گیا تو ان کو چھوٹا سا گھر تھا، تو میں نے دیکھا تو بڑا مجھے اچھا لگا، رشک آیا کہ انہوں نے اپنے کمرے میں نے ایک چھوٹا سا پردہ بنا کر اس میں ان کی بیگم اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی، کہ اس چھوٹے سے گھر میں کوئی اتنی گنجائش نہیں تھی کہ جس میں وہ کھلے طرح پورا ایک کمرہ اعتکاف میں استعمال کر سکیں۔ تو مجھے بہت ان پہ رشک آیا کہ اللہ تعالیٰ تیرے بندے بندی ایسے ہیں جو اتنی تنگی میں بھی تجھے راضی کرنے کے لیے جوش جذبے کے ساتھ عمل میں مصروف ہیں۔ جو عید کی رات ہے، اس کی بھی بعض روایتوں کے اندر فضیلت آئی ہے کہ یہ چونکہ انعام کی رات ہے تو اس میں بھی عبادت کرنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، تو اس کو بھی بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے اندر جتنی توفیق ہو نفلی نمازوں کی وہ نفلی نمازیں بھی پڑھی جائیں۔ بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ رات بھی اسی طرح جاگ کر گزارے جیسا کہ شب قدر کو جاگ کر گزارا جاتا ہے، اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ پوری رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ تھوڑا وقت جو ہے وہ عبادت کے اندر بھی ضرور لگا لیں اس رات کے اندر، کیونکہ انعام کی رات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس انعام لے لو اللہ تعالیٰ سے، نفلیں پڑھ کر دعائیں کر کے انعام لے لو۔ رمضان کی آخری رات یعنی آئندہ دن عید کا ہو، جسے چاند رات کہتے ہیں، اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں، اس رات کو ناجائز خوشیاں حاصل کرنے میں مت گزاریں، اس رات کو شاپنگ میں نہ گزاریں، بلکہ مومن کی شان یہ ہے اس رات کو عبادت کے اندر گزاریں۔ یہ رات انعام کی رات ہے، اجر و ثواب کی رات ہے، اللہ سے مانگنے اور کمانے کی رات ہے۔ اس پر چند ایک احادیث سنیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیں اور پھر توجہ کریں کہ اس رات کو ہم نے کیسے گزارنا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةَ الْجَائِزَةِ، جب عید کی رات ہوتی ہے تو اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات ہے، اجرت کی رات ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، رمضان کی آخری رات روزہ دار کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر، آپ کی مراد اس سے لیلۃ القدر کی رات ہے؟ فرمایا لا، میں لیلۃ القدر کی بات نہیں کر رہا، وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرُهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ، جب کوئی شخص محنت اور مزدوری کرتا ہے اور جب اپنے کام کو پورا کرتا ہے تو اس وقت اس کو اس کے محنت کی مزدوری دی جاتی ہے۔ روزہ دار نے پورا مہینہ محنت کی ہے، آج کی رات اس کو اس کی مزدوری، اس کا اجر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اخلاص سے قیام کرتا ہے تو جس دن دل مر جائیں گے اس کا دل زندہ رہے گا۔ مطلب قیامت کے دن جب دلوں پر قیامت کی ہولناکی، خوف، گھبراہٹ اور دہشت پھیلی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس دن شخص کے دل کو سکون عطا فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں خمس لیال لا ترد فیہن الدعاء، 5 راتیں ایسے ہیں کہ اس میں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ لیلۃ الجمعہ، شب جمعہ، جمعہ رات کے بعد کی رات، او اول لیلۃ من رجب، رجب کے مہینے کی پہلی رات، ولیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی درمیانی یعنی 15 شب کی رات، ولیلۃ العیدین، لیلۃ عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں ان میں انسان جو اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اس لیے یہ جو رات عید کی رات ہے غفلت میں ہم مت گزاریں، قیام کریں، نوافل پڑھیں، عبادات کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ دنیا بہت مختصر سی ہے، اصل خوشیاں تو موت کے بعد کی ہیں، دنیا کی خوشیوں کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان راتوں کی اور خصوصاً لیلۃ الجائزہ، لیلۃ عید الفطر، رمضان کی آخری رات کو خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو عید کی رات میں عبادت کی فضیلت بیان کی جاتی ہے یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت بولو بھائی نہیں، روایتیں ہیں ضعیف، لیکن ان روایتوں کی کثرت کی بنیاد پہ بعض فقہا اس کے قائل ہوئے ہیں کہ اتنی کثرت سے ہیں کہ درجہ حسن کو پہنچ گئی ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ روایتیں اتنی ضعیف ہیں کہ کثرت کے باوجود بھی درجہ حسن کو نہیں پہنچی۔ نمبر 2، اگر درجہ حسن کو پہنچ بھی گئی ہیں تو شریعت کے مزاج کے کیا ہیں؟ بولو بھائی خلاف ہیں، یعنی جو صحیح احادیث سے جو ہمیں شریعت کا مزاج پتہ چلتا ہے اس مزاج کے کیا ہیں؟ وہ اپوزٹ۔ مثلا رمضان ہم جب روزہ رکھتے ہیں نا تو روزے کا ٹائم جیسے ہی ختم ہوتا ہے شریعت فوراً کیا کہتی ہے؟ افطار کرو، اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالو، کیونکہ روزے کا ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ ختم۔ لہذا افطار کرنا کیا ہے؟ بولو بھائی عبادت۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان جیسے ہی ختم ہوتا ہے روزہ رکھنا کیا ہو جاتا ہے؟ اس دن حرام ہوتا ہے جس دن رمضان ختم ہوا۔ آج آپ کو افطار کرنا ہے، عید الفطر منانی ہے اور روزہ رکھنے پر آپ پر کیا ہے؟ پابندی ہے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ محنت اور مشقت کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، پھر اگلے دن بے شک رکھ لیں۔
نہیں آئی بات. تو یاد رکھو جیسے رمضان کے دن روزے کے لیے ہیں, رمضان کی راتیں بولو بھائی عبادت کے لیے. تو اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آیا, جیسے رمضان کے دن کے روزے گئے, رمضان کی راتوں کی عبادت بھی چلی گئی. نہیں آئی بات. یہ مزاج ہے شریعت کا کہ بھائی ختم. ہاں ناجائز نہیں ہے, فضیلت کیا ہو گئی, ختم. اب جیسے پورے سال کی راتیں ہوتی ہیں, کوئی عبادت کرے ثواب, نہیں کرے کوئی حرج نہیں, اور جتنا ثواب عام راتوں میں ہے اتنا ہی عید کی راتوں میں, تو وہ فضیلت کیا ہو گئی, ختم. یہ مزاج ہے شریعت کے کہ جو چیز یعنی جیسے روزہ ہے نا, روزہ وہ ختم ہوتا ہے تو اسی وقت ختم کرنا ضروری ہے اس کو. اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا تو حرام ہے, تو اس یہ اتنا بھی ہوتا نا کہ آپ نیت کر لیتے کہ میرا روزہ نہیں ہے, بس اس سے کافی تھا نا, کھانا پینا تو ضروری نہ ہوتا. لیکن ہمارے نبی عید الفطر کے دن صبح باقاعدہ کھایا کرتے تھے. صرف اتنا کافی نہیں سمجھا گیا کہ ہم نے نیت نہیں کی, ہم نماز کے بعد کھا لیں گے, کوئی نہ, دن کا آغاز کس سے ہوگا, کھانے سے. حالانکہ اس ٹائم آپ کا عام معمول کھانے کا نہیں تھا. صحابہ اور نبی کا جو معمول تھا نا کھانے کا, وہ ظہر سے پہلے دوپہر کا کھانا, ناشتوں کا اس زمانے میں رواج نہیں تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے اور عیدگاہ میں جانے سے پہلے باقاعدہ ناشتہ کرتے تھے. ناشتے کا مطلب جو کھجور کھا لی, کچھ کھا لیا, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے. صرف نیت سے ثابت نہیں کرنا, اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ جو مشقت کا ٹائم تھا وہ کیا ہے, ختم ہو گیا ہے. تو اسی کا تقاضا یہ ہے کہ عید کی رات بھی عبادت کی رات بولو بھائی نہ ہو, کیونکہ جو راتیں تھیں فضیلت کی وہ چاند نظر آتے ہی جیسے دن کے روزے گئے, راتوں کی فضیلت بھی ختم. تو اس لیے میرا ذاتی ذوق یہ ہے, اور بعض بڑے علماء کی بھی رائے یہ ہے کہ لیلۃ الجائزہ جسے کہا جاتا ہے کہ رمضان کی رات, اس میں عبادت کی کوئی فضیلت چونکہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, اور ضعیف روایتیں ان صحیح احادیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اس لیے اس کی فضیلت نہیں ہے. لیکن یہ مسئلہ اختلافی ہے. اگر کوئی عالم, کوئی مفتی ان راتوں میں عبادت کی فضیلت کے قائل ہیں تو ان پہ بھی ملامت کرنا جائز نہیں ہے, ان کو بدعتی کہنا یا گمراہ کہنا جائز نہیں. ایک اور دلیل یہ ہے کہ اگر عید کی رات کی عبادت کی فضیلت ہوگی تو رات کو نیند کم ہوگی, اور دن میں آپ عید کی خوشی کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. جبکہ جب شریعت نے عید دی ہے تو وہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے دی ہے, تبھی تو اس میں باقاعدہ کھانا کھایا جا رہا ہے, اس میں نئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں. اگر پوری رات عبادت میں گزرے گی تو صبح کیا ہوگا, عید کی رات تو تھکے تھکے ہو گئے, یعنی عید کی نماز میں بھی مل بھی صحیح طریقے سے نہیں رہے ہوگے. تو یہ خود اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اس رات کی کو اضافی فضیلت دینا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. تو میری ذہن ان دلائل کی طرف ہے, لہذا میں انہی علماء کی بات کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں جو اس رات کی عبادت کی فضیلت کے قائل نہیں ہے. میری رائے یہ ہے کہ اس رات عبادت ضرور کریں, اتنی جتنی پورے سال کرنی ہے, کیونکہ رمضان میں آپ کو جو عبادت کی عادت پڑ گئی ہے, پوری رات سو کے اس عادت کو خراب بولو بھائی نہ کریں. اس نیت سے عید کی رات تہجد پڑھیں کہ پورے رمضان کرتے رہے ہیں, اب ایک دم چھوڑ دی تو سستی ہوتی ہے, پھر پورے سال گول. اس نیت سے عید کی رات کو آپ اٹھ کے کیا پڑھیں, تہجد پڑھیں, فضیلت سمجھ کے نہیں, اپنی عادت کو مینٹین رکھنے کے لیے. اور پھر یہ بھی نیت ہو کہ کل بھی پڑھیں گے, پرسوں بھی, پورے سال پڑھیں گے. آئی بات سامنے. تو اس لیے میری رائے میں اس کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو علماء اس کی فضیلت کے قائل ہیں تو ان پہ انگلی اٹھانا, ان پہ طنز کرنا, ان کو بدعتی سمجھنا یہ بھی جائز